الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ تیرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہرائیں جس کو ہم جانتے ہیں، اور تجھ سے ہم اس چیز کے لیے بخشش چاہتے ہیں، تیری مغفرت چاہتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک اس گناہ کے بارے میں جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بڑا گناہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ایک اور جگہ پر بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں تمام گناہ معاف کر دوں گا، یعنی اس گناہ کے علاوہ میں تمام گناہ معاف کر دوں گا جس کے لیے میں چاہوں۔ تو وہ گناہ کیا ہے؟ شرک۔ جیسے سورہ لقمان میں بات آتی ہے ان الشرک لظلم عظیم، یعنی سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ جو انسان اپنی جانوں پر کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یعنی یقیناً اللہ نہیں معاف کرے گا جو اس کے ساتھ شرک کرے گا، اور یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وہ بخش دے گا، معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے، اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے، یعنی شرک کے علاوہ کسی نے جو بھی گناہ کیے ہوں گے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، جس کے لیے چاہے وہ بخش دے، لیکن شرک کو وہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ نے فرما دیا لا یغفر ان یشرک بہ۔ اور اس گناہ کی شدت کا اندازہ اس آیت سے بھی کیجئے جہاں پر اللہ فرما رہے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، یعنی بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد یعنی یقیناً اللہ نے حرام کر دی اس کے لیے جنت، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو کیا پتہ چلا ہمیں ان چند آیات سے؟ حالانکہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر آپ کو شرک کے بارے میں، کفر کے بارے میں اور جھوٹے معبودوں کے بارے میں بہت ساری آیات ملتی ہیں، یعنی یہ وہ عمل ہے جو نیک اعمال کو ضائع کر دینے والا ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ میں بات آتی ہے کہ وہ شخص جس کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ کافر ہو، فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو پس اس کے ضائع ہو گئے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں، وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جہنم میں ہوگا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو یہ ہیں شرک کی تباہ کاریاں، اور ایک اسکالر کا کہنا ہے کہ یہ شرک ایسے ہی ہے جیسے تمام گناہوں کی جڑ، یعنی جب شرک کرتا ہے انسان تو پھر باقی گناہ جو ہیں وہ اسی پر بیس کر رہے ہوتے ہیں، یہ جڑ ہے تمام گناہوں کی۔ اچھا جی، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں شرک کی اقسام، اور میں ذرا چاہوں گی کہ بریفلی آپ کو ڈسکرائب کر دوں اور سادہ الفاظ میں جو باتیں اہم ہیں وہ ہم سمجھ لیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ شرک کی تعریف کیا ہے۔ شرک کے لغوی معنی ہے حصہ دار یا پارٹنر یا اس کا ہمسر، اس جیسا، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی عبادت اور اس کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یعنی اللہ کی عبادت میں شرک ایسے ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا مستحق سمجھنا۔ پھر اسی طرح اللہ کی ذات میں شرک کرنا وہ ایسے ہے کہ کسی بھی ہستی کو، کسی بھی ذات کو اللہ تعالیٰ جیسا ماننا، جیسے عیسائی 3 خداؤں پر یقین رکھتے تھے، اسی طرح مجوسی 2 الہ کو مانتے۔ اور تیسری چیز شرک فی الصفات، یعنی اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی بھی شخصیت کو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ مردہ ہو یا زندہ ہو، یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات اس کے اندر موجود ہے، تو یہ ہے شرک۔ اور ابن عباس رحمہ اللہ شرک کی 2 اقسام بیان کرتے ہیں کہ 2 ٹائپس ہیں، الشرک نوعان، نمبر 1 شرک اکبر اور نمبر 2 شرک اصغر۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شرک اکبر میں کیا چیزیں آ رہی ہیں، اور ان کا جاننا بے حد ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو جی سب سے پہلے کیا بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، جیسا کہ قریش اور ان کے علاوہ باقی عرب میں زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے، بتوں کو پوجتے اور دیوی دیوتاؤں کو مانتے، نظریں چڑھاتے۔ تو اسی طرح پہلی چیز کیا آ رہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ پھر کسی مردہ سے مدد مانگنا یا پھر ان سے دعا مانگنا، اس کے علاوہ یہ بھی شرک کی بدترین صورت ہے کہ کسی قبر یا پیر کو سجدہ کرنا یا اس کے آگے جھکنا یا اس کے نام کی کوئی نظر ماننا، قربانی کرنا ان اموات کے نام پر۔ اسی طرح جن یا فرشتے یا اس کے علاوہ
کوئی بھی شخصیت ہو، جیسے کوئی پیر ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، یعنی کوئی بھی ہستی ہو، اور اس کے نام کا روزہ رکھنا یا نظر ماننا یا منت ماننا یا کسی قبر یا مرشد کے گھر کا خانہ کعبہ کی طرح طواف کرنا، یہ سب شرک ہے۔ شرک فی العبادہ، یعنی اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ چیز بھی شرک اکبر میں آئے گی کہ انسان اس بات پر جھگڑا کرے جو عمل دین میں معروف ہے، واجب ہے، جیسے کہ وہ کہے کہ نماز فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، جبکہ نماز دین کا ستون ہے۔ اور اگر اسی طرح کسی نے یہ کہا کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یا یہ کہے کہ مسلمانوں پر روزے واجب نہیں ہیں، تو یہ سب شرک اکبر ہے۔ اسی طرح جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان کو حلال ٹھہرائے، جیسے زنا کو حلال کہے، شراب کو حلال کہے، والدین کی نافرمانی کو وہ حلال کہے، جادو کو حلال کہے، تو یہ سب بھی شرک اکبر میں بات آ جاتی ہے۔ اسی طرح جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں ان کو وہ حرام ٹھہرائے، تو یہ بات بھی شرک اکبر میں آئی۔ تو اصول یہ ہے کہ جس نے اللہ کے سوا کسی بت، درخت، مردہ، جن یا اس کے علاوہ جس کسی کی بھی اس نے عبادت کی تو اس نے شرک اکبر کیا۔ اور اسی طرح یہ یقین رکھنا، یہ بلیف رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں ولی یا پیغمبر یا پیر ہماری حاجات کو پورا کرے گا، وہ ہمیں اولاد دے گا، دنیا کی خوشحالی دے گا، تو یہ عقیدہ رکھنا یہ سب شرک ہے۔ بھئی بات تو یہ ہے، دینے والی ذات تو وہ ہے، عطا کرنے والی ذات تو وہی ہے، اور وہی تو رب ہے، وہی تو پالنے والا ہے اپنی تمام مخلوقات کو۔ رب العالمین، دو جہانوں کا مالک، ان کو پالنے والا، اسے خوب پتہ ہے کس کو میں نے پیدا کیا، دنیا میں کسے بھیج رہا ہوں اور کب اس نے واپس آنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا نا، ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر، میری اجازت کے بغیر نہیں گر سکتا۔ اور سورہ ہود میں زبردست آیت آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی زمین پر کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کے ٹھہرنے کا، یعنی جو مخلوق اس نے پیدا کی ہے اس نے کہاں ٹھہرنا ہے، کتنی مدت تک ٹھہرنا ہے، اور اس نے واپس کب لوٹنا ہے۔ کُلٌّ فِی کتاب مبین، یعنی ہر چیز کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ پھر ایسی ہی آیت سورہ نمل میں آتی ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي کتاب مبین، یعنی کوئی چیز غائب نہیں ہوتی آسمان و زمین میں، لیکن اللہ نے کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے سب، اور اللہ کے لیے یہ بڑا آسان ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سجدہ کرنے کے حوالے سے سورہ نمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، یعنی خبردار رہو کہ اسی کے لیے سب سجدے کرتے ہیں جو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھتے ہوں تو کیا ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کریں؟ یعنی یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو ہم اپنی جانوں پر کر رہے ہیں۔ اسی طرح حاجت روائی، یعنی مدد مانگنا، دعا مانگنا غیر اللہ سے، اگر ہم قرآن پڑھنے والے ہوں تو کیا ہم ایسا کریں اگر سچا ایمان ہمارے دل میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن کریم میں، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، سورہ نمل کی یہ آیت ہے، یعنی کون ہے اللہ کے علاوہ جو کسی مجبور کی، بے کس کی پکار کو سنے، اور جب وہ پکارے تو کون اس کو قبول کرتا ہے، اور کون ہے جو اس کی پریشانی، اس کی سختی کو دور کر دے۔ اور جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، سورہ زمر میں بات آتی ہے ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضر، یعنی اگر اللہ ارادہ کر لے کسی کو نقصان دینے کا تو کیا اس کو کوئی روکنے والا ہے؟ چاہے ساری دنیا مل کر زور لگا لے، وہ اس کی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے گا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں او ارادانی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی قل حسبی اللہ، یعنی اگر اللہ ارادہ کر لے کسی کے ساتھ بھلائی کا، اسے نفع دینے کا، تو چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور اس نفع کو روکنا چاہے تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ میرے رب نے جو مجھے نفع دینا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور جو میرے مقدر میں لکھا ہے، جو تکلیف یا پریشانی یا کوئی کسی قسم کی بھی جو ٹرائلز ہیں، جو ٹیسٹ ہیں، وہ اگر میری قسمت میں آنے ہیں جو کہ کتاب مبین میں لکھے ہوئے ہیں، تو ان پر کیا ہے، میں نے صبر کرنا ہے اور ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ ہے وہ عقیدہ، وہ بلیف جو اللہ کو مطلوب ہے،
یعنی اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں، اس کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں کسی کو اس کے جیسا نہ بنائیں، نہ اس کی صفات میں، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ مدد مانگنی ہے اس سے مانگیے، حاجت روائی کے لیے جانا ہے اس کے در پہ جانا ہے، سجدہ ہے تو صرف اس کے لیے، کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے، اور اس جیسی محبت کسی کو نہیں دینی، کسی ہستی کو نہیں دینی، اور اس کی محبت مانگنی ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک۔ تو بہنوں، جب یہ عقیدہ ہمارا ہوا، اس سٹانچ بلیف پہ ہم قائم رہے، اسی پہ ہماری موت آئی، تو انشاءاللہ فلاح پائیں گے، انشاءاللہ فلاح دینے والا ہے۔ آپ امیجن کریں شرک سے بچنے کی برکات، کیا ریوارڈ ہے، سبحان اللہ۔ سورہ نمل میں ہم نے پڑھا ہوا ہے، چونٹیوں کے بارے میں آتا ہے اور ہدہد کے بارے میں آتا ہے۔ یہ جو میں نے آیت آپ کے آگے پڑھی، اللہ یسجدوا للہ الذی، یہ آیت یعنی یہ الفاظ ہدہد کے منہ سے آتے ہیں کہ ہدہد بتاتی ہے سلیمان علیہ السلام کو، میں نے ایک قوم دیکھی تو وہ سورج کو سجدہ کر رہی تھی، اور وہ پرندہ کہتا ہے کہ سجدہ تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ کہ وہ شرک سے بری عقیدہ رکھ رہا ہے، اس کی اس یقین پر، اس کی اس ادا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کے لیے کیا ریوارڈ رکھتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 4 جانوروں کو نہیں مارنا، جن میں سے ایک ہدہد بھی ہے، اور اس کی وجہ کیا؟ یعنی اس نے توحید کا پرچار کیا، شرک کا رد کیا، اور اللہ کی عظمت کو بیان کیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ 4 جانوروں کو مت قتل کرو، ان میں چونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور سرد، اور اس کو لٹورا بھی کہتے ہیں، اور اس حدیث کو مسند احمد روایت کر رہے ہیں۔ تو اصول کیا پتہ چل رہا ہے کہ جس نے اللہ کے سوا کسی بت، درخت، مردہ، جن یا اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کی، یا اس سے نظر و نیاز یا مدد مانگی یا دعا کی یا اس کے نام کی قربانی کی، تو کیا کیا؟ اس نے شرک اکبر کیا، اور یہ بڑا ظلم ہی تو ہے۔ وہ ذات جس نے سب کچھ دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، کیا کچھ تمہیں دے رکھا ہے، اور تم اسی کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، اسی کے برابر دوسروں کو لے آؤ، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی پیغمبر ہو، جو رب کی جگہ ہے وہ دوسرا کوئی نہیں لے سکتا۔ حتیٰ کہ پیغمبروں کو بھی اللہ نے پیغام پہنچانے کے لیے چنا، اور ان کے بھی درجات ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ علم الغیب وہ کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے، یعنی اللہ اپنے انبیاء تک، اپنے رسولوں تک پیغام دیتا ہے، غیب کا علم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اچھا جی، اب آگے شرک اصغر کی طرف چلتے ہیں، یعنی چھوٹا شرک۔ اس میں کیا چیزیں ہیں؟ اس کی بھی اقسام ہیں۔ مثلا اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا، کسی ولی کی، کسی پیغمبر کی، یا کسی بھی ہستی کی قسم کھانا، یہ شرک اصغر ہے۔ جیسے کہ حدیث ہے، من حلف بشیء دون اللہ فقد اشرک، یعنی جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی، یقیناً، فقد، قد کا مطلب ہمیں پتہ نا، یقیناً، سرٹنلی اس نے شرک کر دیا، شرک کر دیا۔ اسی طرح شرک خفی یعنی چھپا ہوا شرک، اس کے بارے میں بات آتی ہے۔ ایک حدیث ہے، بڑی اہم حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خوف ہے تمہارے لیے کہ تم شرک اصغر میں گھر جاؤ گے، یعنی تم شرک اصغر کرنے لگ پڑو گے۔ یہ آپ نے صحابہ کرام سے کہا۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ شرک اصغر کیا ہے، یعنی یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا، دکھاوا، ریاکاری۔ یہ بات تو معمولی سی دیکھنے میں لگتی ہے، لیکن دیکھیں اس کے ہلاکت خیز نتائج ہیں، تباہ کر دینے والی چیز ہے دکھاوا۔ دکھاوا ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہری طور پر عمل تو کر رہے ہیں، یعنی دیکھنے والے کو تو لگ رہا ہے اچھے اعمال ہو رہے ہیں، گڈ ڈیڈز وہ کر رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے کوئی، لیکن اندر سے کیا نیت ہے، دل میں کیا چھپا ہوا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، قصد کیا ہے؟ یعنی اللہ کو خوش کرنا نہیں، اپنی تعریف سننا، اپنی مداح چاہنا لوگوں سے، یا پھر لوگوں کو خوش کرنا، یعنی اللہ کا پلیہ نہیں چاہیے، یا لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، اپنی تعریف چاہتا ہے کہ میں لوگوں میں سخی کہلاؤں، اگر وہ صدقہ خیرات کرنے والا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی حج کر رہا ہے، کوئی اللہ کی راہ میں دین کا علم حاصل کر رہا ہے، لیکن اس کا اندر سے قصد، اس کا جو آبجیکٹیو ہے وہ اللہ کی رضا نہیں ہے، وہ دنیا کے لیے کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے اعمال کیا ہوئے؟ ضائع ہو گئے۔ جیسے سورہ ہود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، یعنی جو دنیا کی زندگی کو چاہ رہا ہے اور اس کی زینت کو، یعنی جو نظر آنے والی چیز ہے،
جو ادنا چیز ہے وہ اسی کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں نوفی الیہم اعمالہم، تو ایسا ہے کہ اس کو دنیا میں جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور وہاں پہ یعنی جو وہ چاہتا ہے دنیا میں کوئی کمی نہیں ہوگی اس کی، پورا پورا اس کو دے دیا جائے گا، لیکن کیا ہوگا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یعنی ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے سوائے آگ کے، وَحَبِطَ ضائع ہو گئے، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی سب ضائع ہوا جو اس نے کیا اور باطل ہو گیا جو اس کے اعمال ہیں، ویسٹ گیا سب، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہیں دکھاوے کی تباہ کاریاں۔